عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، وہ اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا، تنبیہ کر رہا تھا حیا کے بارے میں. یقول إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِي حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ قَدْ أَضَرَّ بِكَ. ایک آدمی دوسرے آدمی کو نصیحت کر رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ بہت حیا کرتا تو، تیری حیا کی وجہ سے تجھ کو تکلیف ہوگی، تو حیا کرتا رہے گا زندگی میں ناکام ہوگا، تو حیا کرے گا، اس حیا کی وجہ سے تجھ کو نقصان ہوگا، اس حیا کی وجہ سے تجھ کو نقصان ہوگا. مائیں بھی کہتی اپنی بچیوں سے، سہیلیوں سے کہتی بہت شرماتی ہے، ذرا کھڑے ہو کے اسٹیج پہ تو بھی بول، لوگوں کے سامنے آ، یہ چہرہ چھپا کے رکھی ہے، اپنے آپ کو اتنا چھپا کے رکھی ہے، لوگوں کے سامنے آ، اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر، ترقی ملے گی تجھ کو، زندگی میں تو آگے بڑھے گی. تو زیادہ بولتی نہیں ہے، لوگوں کے سامنے بول، لڑکوں کے سامنے بول، تیرے لیے رشتے آئیں گے. نکاحوں میں ولیموں میں جاتی ہے، لپٹ کے جاتی بینڈیڈ میں، جا اور یانیت کے ساتھ جا. یہ کیا ہے؟ پردہ. پیچھے رہے گی تو، نئے دور میں نہیں چل سکتے ایسے لوگ، پردے کی ضرورت نہیں ہے. پردہ دل میں ہوتا ہے. پردہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. کپڑے بھی تو دل میں ہو سکتے ہیں نا. پردہ اگر دل میں ہے تو لباس کیوں دل میں نہیں ہے؟ وہ لباس التقوی ذالک خیر، وہ دل میں کیوں نہیں ہے؟ پہنتی لباس تو پردہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے صرف لباس کافی نہیں ہے، اس کے اوپر حجاب بھی ضروری ہے. اب یہ ماحول ہمارا بن رہا ہے. بہت ساری بچیاں شروع کے دور میں پردہ کرتی ہیں، بعد میں چھوڑ دیتی ہیں. بعض پردہ کرتی ہیں لیکن پردہ ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے. وہ پردہ خود دعوت ہوتی ہے دوسروں کے لیے. بے حیائی، فرمایا کہ وہ آدمی کہہ رہا تھا تمہاری حیا سے تم کو نقصان ہوگا. آج یہ ذہن بنایا جا رہا میڈیا کے ذریعے سے مسلمان بچیوں کا، یہ گھر میں بیٹھنا، یہ شرمانا، یہ سب لباس اور حجاب، اور یہ کیا ہے؟ آگے بڑھو، آج کی ناری ترقی کر. آج کا نعرہ کیا ہے ناری کے لیے؟ ہاں، آگے بڑھو، ترقی کرو، سامنے آؤ، کھلو، بازار میں آؤ. بازار میں بلا کے اس کو بازاری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہے. کچھ ملنے والا نہیں ہے، ملنے والا کچھ نہیں ہے. عزت کھونے سے زیادہ اور کچھ ملنے والا نہیں ہے. ترقی کے نام پر مسلمان بچیوں کو بگاڑا جا رہا ہے. حتی کأنہ یقول قد اضر بک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ فإن الحیاء من الایمان. آپ نے کہا چھوڑ اس کو. کیوں ڈانٹتا ہے اس کو؟ حیا کی وجہ سے. چھوڑ دے اس کو، اس لیے کہ حیا تو ایمان میں سے ہے. حیا کا نہ ہونا ایمان کا نہ ہونا ہے. حیا کا نکلنا ایمان کا نکلنا ہے. اس کو مت ڈانٹ حیا کی وجہ سے. حیا ایمان میں سے. یہ شرم ہی تو ہے جس کی وجہ سے آدمی برائیوں سے بچتا ہے. اگر شرم چھوڑ دے تو برائیوں سے بچنا بھی چھوڑ دے گا. یہ شرم ہی تو ہے جو آدمی گناہوں سے رکتا ہے. اس حدیث کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے. والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت میں لے جائے گا. ایمان کا انجام جنت ہے. حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان کا انجام جنت ہے. والبذاء من الجفا، زبان کی سختی، زبان سے بے حیائی کی باتیں کرنا، فحش باتیں کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ جفا میں سے ہے، سخت مزاجی میں سے، بے حسی میں سے ہے. اور والجفاء فی النار، اور جفا کیا ہے؟ بے حسی اور سخت مزاجی جہنم میں لے جائے گی. انسان کا مزاج نرم ہو، اس کے مزاج کے اندر حیا ہو کہ وہ لوگوں کا دل نہیں دکھاتا ہے، وہ بے حیائی کی باتیں نہیں کرتا، وہ بے عزتی لوگوں کی نہیں کرتا ہے، وہ اپنی عزت کی بھی پرواہ کرتا ہے. ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہے جس سے اس کی عزت پر آنچ آئے، اس کے باپ دادا کی، اس کے ماں باپ کی عزت خراب ہو. یہ سارا احساس کیا ہے؟ یہ حیا ہے. یہ نکل جائے، کسی کی عزت کی پرواہ نہیں، نہ اپنی، نہ باپ دادا کی، نہ خاندان کی، نہ سماج کی، کسی کی پرواہ نہیں. آپ بتائیے وہ معاشرہ کیسا ہو جائے گا؟ کتنا گھٹیا معاشرہ وہ ہوگا. اور ہم اسی کی طرف قدم بقدم جا رہے ہیں، ترقی کے نام پر، آزادی کے نام پر. آزادی تو سب کرو. آزادی کا مطلب سب کچھ کرنا ہوتا ہے؟ کیا آزادی کا مطلب پہاڑ سے کودنا ہے؟ نہیں. آزادی کا مطلب ہر ممکن چیز کو کرنا نہیں ہوتا ہے. آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی صحیح چیز کو کرے، غلط کو نہیں.
غلط کو نہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے اس دور میں ایک عورت کو اوریانیت کی تو اجازت ہے لیکن پردے پر پابندی ہے۔ کہاں جا رہا ہمارا سماج؟ دیکھیے ملکوں کے قانون کہاں جا رہے ہیں کہ ایک عورت پردہ کرے تو اس پہ پابندی، مذہبی شعار کو تم پبلک پلیسز میں ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن ایک عورت اگر برہنہ، اگر نیم اوریانیت کے ساتھ لوگوں کے سامنے جائے اس کو کوئی منع نہیں، فریڈم ہے اس کی۔ ایسے سماج پر لعنت نہیں آئے گی اللہ کی طرف سے تو اور کیا ہوگا؟ ایسے سماج میں زنا ہوگا، عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی عورتوں کی۔ ایسے سماج میں ویسے بھی تو برے لوگ ہیں سماج میں، پردے والیاں بھی تو محفوظ نہیں ہیں، لیکن بے پردگی جب عام ہو جائے گی تو ایسے جتنے درندے ہیں ان لوگوں کی جذبات بھڑکیں گے اور اس کا نقصان عورتوں ہی کو تو ہوگا، اور کس کو ہوگا؟ کیوں بڑھ رہے ہیں واقعات؟ انٹرنیٹ کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف پردہ ہی اس کی وجہ ہے بے پردگی، لیکن اور بھی تو بہت اسباب اس کے ہیں۔ اس کی حفاظت میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک عورت پردے کے ذریعے سے لوگوں کو اس بات کا میسج دے میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی نمائش کر کے لوگوں کو اپنی طرف رجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ ایسوں سے دور بھی رہتے ہیں۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء والعی شعبتان من الایمان، حیا شرمانا اور کم گو ہونا، کم بولنا، یہ کیا ہے؟ ایمان میں سے ہے، ایمان کے شعبے ہیں، ایمان کے شعبے ہیں۔ والبذاء والبیان شعبتان من النفاق، اور بے حیائی کی باتیں کرنا، فحش گوئی کرنا اور اسی طرح سے بڑھ چڑھ کے باتیں کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کے شعبوں میں سے ہے، یہ نفاق کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ آج بچیوں کو اس کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، اس جیسی چیزیں عورت اپنے آپ کو نمایاں کر رہی ہے، لوگوں کے سامنے بول رہی ہے، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ میری یہ رائے ہے، میرا یہ کہنا ہے، عورتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس کا جو میدان ہے، اس میدان میں وہ خواتین میں کام کریں، خوب بولے، خوب ان کے سامنے دین کی بات پیش کرے، لیکن خواتین آپ دیکھیں گے دنیا بھر کی خرافات لے کر اپنے آپ کو نمایاں کر رہی ہیں ان پلیٹ فارمز پر، فیس بک پر۔ مہندی لگائی فیس بک پہ ڈالیں گی، نیا لباس آیا فیس بک پہ ڈالیں گی، پکنک پہ گئی شوہر کے ساتھ فیس بک پہ ڈالیں گی، بھائی بہن کے ساتھ فیس بک پہ ڈالیں گی، بہن کا نکاح ہوا اس کی فیس بک پہ فوٹو۔ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہماری پرائیویسی ختم ہو گئی۔ آج ہم اپنے ہاتھوں اپنی بے عزتی کر رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہے اس سماج کا؟ آپ سوچیں۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ والحیاء والعی شعبتان من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان دونوں کی جوڑی بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ میں جوڑا ہے، حیا کو اور ایمان کو۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب دو میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر زندگی سے حیا نکل جائے ایمان بھی نکل جاتا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بے حیائی انسان کے ایمان کو ضرر پہنچاتی ہے۔ اس کی کتنے بے حیا لوگ دیکھیں شریعت کو پھر مانتے بھی نہیں۔ بے حیائی کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ آپ شریعت کے احکام پیش کریں، پردے کے احکام، فلاں احکام پیش کریں، یہ اسلام میں صحیح نہیں ہے، انہیں کی زبان سے نکلتا ہے۔ کیوں؟ عادی ہو چکے ہیں اس چیز کے۔ بے حیائی کا جب انسان عادی ہو جاتا ہے تو پھر جب اس کو شریعت کا حکم بتا دیا جائے وہ انکار کرتا ہے اور اسلام اور ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کتنی عورتوں کو آپ بولتا ہوا پائیں گے اسلام نے عورتوں پہ ظلم کیا، ان کو پردہ دیا، مردوں کو پردہ نہیں عورتوں کو پردہ ہے، اسلام میں ٹھیک نہیں ہے۔ منچ پہ آ کے ڈیبیٹ میں آ کے بتائے گی لوگوں کے سامنے یہ اسلام کا ٹھیک نہیں، اسلام کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کو ریفارم کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حیا ختم ہو چکی ہے، اس کی حیا تو کیا اس کی عقل بھی خراب ہو چکی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہی ہے کہ یہ سارا سماج جو ہے مجھ کو بے پردہ کر کے مجھ کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے۔ عورت بے پردہ اس کو کر کے ایڈورٹائزنگ کموڈٹی سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عورت کا استعمال کہاں ہے؟ بتائیے، ایڈورٹائزنگ ہے۔
کلیریکل جاب پہ سامنے رکھیں گے اس کو، خوبصورت عورت ہونا چاہیے بھائی، کہ کوئی بھی کلائنٹ آئے خوبصورت عورت سے وہ رکا رہے. اس سے زیادہ کیا ہے؟ بڑی پوزیشن ہے اس کو. کتنی کمپنیز میں، ملٹری میں آپ دیکھیں، ابھی کچھ دنوں پہلے رپورٹ آئی تھی امریکہ میں، جو ملٹری میں عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہر ایک تقریباً کے ساتھ میں بے عزتی کا سارا کام ہو چکا ہوتا ہے، ان کا ابیوز ہو چکا ہوتا ہے، وہ صاف ستھری نہیں ہوتی ہے. کیا کر سکتی؟ کس کے سامنے بیان کریں گے؟ کرو، شوق ان کو ہے، حفاظت نہیں ہے، حفاظت نہیں اس کے لیے. اسلام اس کو حفاظت دیتا ہے کہ تو اس دائرے میں کام کر، تو اس سے باہر جا رہی ہے پھر تو اپنی حفاظت نہیں کر پائے گی. کتنے کال سینٹرز ہیں، کتنے افیئر ہو کے اور تو لڑکی کی عزت چلی جاتی، لڑکے کا کیا جاتا ہے بھائی؟ حمل لڑکے کو نہیں ٹھہرتا، لڑکی کو ٹھہرتا ہے، بکارت اس کی زائل ہوتی ہے، اس کا کیا ہے؟ آپ سوچیے کتنی لڑکیاں ہیں کال سینٹرز میں جاب کرنے والے. ہم سب کے بارے میں نہیں بول رہے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ہے. اس ماحول میں رہتے رہتے اپنے آپ کو اس کے حساب سے مینٹین کرتے کرتے اپنی عفت کو کھو دیتی ہیں. دوسرے کریں تو ہم بھی کریں گے. کالجز میں آپ جائیے، ایک لڑکی اس کے 2 افیئر ہیں، ایک گھر کے پاس ہے، کالج میں ہے، اس کا اس کو نہیں معلوم، اس کا اس کو نہیں معلوم. یہ حال ہمارے سماج کا ہو گیا ہے. صبح سے شام تک واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہے، اس سے چیٹنگ کر رہی ہے، اس سے فیس بک، اس سے بات کر رہی ہے، ویڈیو کالنگ چل رہی ہے. باپ نے فون لے کے دے دیا، بیٹی کبھی بھی سیریس کچھ معاملہ ہو جائے نا، کچھ بھی ایمرجنسی ہو کال کرنا، وہ ایمرجنسی کا وقت لائے گی. کیا چل رہا ہے دیکھیے، بچیوں کو دیکھیے، راستے سے چلتی ہوئی بچیوں کو آپ دیکھیے. آج عام ماحول بن چکا ہے. بات کری، باپ سے بات کری، ماں سے بات کری، کس سے بات کر رہی؟ دیکھیے، معلوم کیجیے. یہ ہمارا معاشرہ گندا ہوتا جا رہا ہے. بے حیائی، جب حیا زندگی سے نکل جاتی ہے ایمان بھی نکل جاتا ہے. وہ دن دور نہیں ہے کہ بہت سے لوگ ایمان بھی چھوڑ دیں. کتنے لوگ ہیں غیر مسلموں سے نکاح کر کے کیا کر رہے ہیں؟ ایمان کو باقی رکھ رہے ہیں. لڑکیاں جا رہی دوسروں کے گھروں میں، تھوڑے دن وہ اپنے اسلام کو باقی رہے گی، پھر دھیرے دھیرے نماز نکلے گی، دھیرے دھیرے یہ نکلے گا، اس کے بعد وہ بھی پوجا کرے گی، وہ بھی چرچ میں جائے گی. کتنے کیسز ایسے آ رہے ہیں. کس وجہ سے؟ میڈیا کی وجہ سے اور آزادی کی وجہ سے. ماں باپ یہ سمجھتے بچی پہ زیادہ پابندی رکھیں گے ہم لوگ بالکل پرانے زمانے کے ہو جائیں گے. ہم ماڈرن ہیں، ہمارے گھر میں جبر نہیں، ہمارے گھر میں سب کو آزادی ہے. ہم اپنے بچوں کو آزادی، چھوٹے بچے کو چھری سے کھیلنے دیتے؟ آپ کیوں نہیں دیتے؟ آزادی کیوں نہیں دیتے؟ اب بولتے آزادی دیں گے تو وہ اپنے ہاتھ کو کاٹ لے گا، اس کا نقصان ہوگا. ہاتھ کا کٹنا نقصان ہے، ایک بچی کی عزت تباہ ہونا نقصان نہیں. ہاتھ چھری سے بچہ اگر کاٹ لیتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے وہ ریپیئر ہو سکتا ہے، بچی کی عزت چلے گی، ریپیئر ہو سکتی کیا؟ سوچیے ذرا اس کو. آپ آزادی کے نام پہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں، ان کی عزت کو دفن کر رہے ہیں. آپ اس کو سوچیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ایمان بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے حیا کے ساتھ.